والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. اسی وقت مجلس میں صحابہ اکرام کا ایک مجمع اکٹھا تھا اور آپ ان سے کچھ فرما رہے تھے. اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید، بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی بیرونی شخص ہے. اس پہ سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، جس سے لگتا کہ یہ مسافر نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس نووارد کو پہچانتا بھی نہ تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے. یہ شخص حاضرین حلقے سے گزرتا ہوا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رانوں پہ رکھ دیے یوں، اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی ذات عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کی اگر تمہیں استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو. اس نووارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا: آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. یہ ایک طویل روایت ہے اور اس کے اندر پورے دین کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے پورے دین کا، اس میں پورے دین کا خلاصہ ہے. یہ آنے والا شخص نووارد جو ہے، جس کے سفید کپڑے، سفر کے آثار کوئی نہیں، بال انتہائی سیاہ، بڑا مؤدب ہو کے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے اور آ کے سوال کرنے لگے، یہ حضرت جبرائیل امین ہے. یہ حضرت جبرائیل امین ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مجمع میں بیٹھے ہوئے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیے. پہلا سوال کیا: اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا: ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. ان 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا یہ اسلام ہے. ہر متحرک چیز کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. بچہ متحرک ہے، دوسرا بچہ متحرک ہے، ان دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں، جس سے یہ اس کی پہچان الگ، اس کی پہچان الگ. دنیا کی ہر متحرک چیز کی کچھ خد و خال، کچھ خصوصی نشانیاں، کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جس سے اس میں اور دوسرے میں فرق کیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے جو آسمانی دین اتارے اور آخری دین محمد الرسول اللہ پہ آیا ہے جس کا نام اسلام ہے، اس کی بھی کوئی بنیادی خصوصیات ہے اور بنیادی امتیازات ہیں جس سے وہ دوسروں سے ممتاز، دوسروں سے علیحدہ نظر آتا ہے. تو گویا کہ ایک اسلام جو دین ہے اس کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں، اور پھر اس کو اختیار کرنے والا جو مسلمان ہے یہ اس مسلمان اپنے اس دین کی وجہ سے اور ان بنیادی چیزوں سے دوسروں سے بالکل ممتاز نظر آتا ہے. یہ فرق کرتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیز ہیں اگر کسی مسلمان میں آ جائیں تو وہ دوسروں سے الگ لگتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسرے انداز میں بتایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان، بنیادیں یہ 5 ہیں. یعنی اگر آپ چاہیں کہ اسلام کی عمارت کھڑی کر دیں تو وہ ان 5 ارکان کے بغیر کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. یہ بچہ بہت اچھا ہے، بہت شریف بچہ ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، نماز پڑھتا ہے، نماز تو نہیں پڑھتا، پتہ نہیں یہ کون سی اچھائی ہے، پھر یہ کون سی اچھائی ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر یوں سمجھیے کہ اسلام کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر نہ شرافت ہے نہ اچھائی ہے، اس کے بغیر نہ اچھائی ہے نہ شرافت ہے. ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. یہ بنیادی چیزیں، یہ بنیاد ہے. پھر اسلام کے دیگر چیزیں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سیاسیات، یہ سب چیزیں یہ اس کے در و دیوار ہیں. اور پھر اس عمارت کی چھت، اچھا اب تک بھی وہ رہائش کے قابل نہیں ہوئی عمارت، بنیادی بھی ٹھیک ہیں، عمارتیں بھی بنی ہوئی ہیں، دیواریں بھی ہیں، سب کچھ، چھت نہ ہو تب بھی رہائش کے قابل نہیں. وہ مکمل کیسے ہوگا؟ تو اچھے اخلاق اسلام کی عمارت کی چھت کی مانند ہے. اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا. لیکن اس کی بنیاد یہ چیزیں ہیں، اس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ بنیادی خد و خال ہے ایک مسلمان کے لیے اور دین اسلام کے، جس سے یہ دوسروں سے ممتاز اور الگ ہوتا ہے. دیکھو میرے عزیزو، کوئی اچھی مسجد بنا دے، اچھا مدرسہ بنا دے اور ہسپتالوں کی لائن لگا دے انسانیت کی خدمت کے لیے، اس کی یہ کام اپنی جگہ اچھا، لیکن وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ بنیادی ارکان موجود نہ ہو. یہ اس کی خدمات اپنی جگہ، لیکن وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ بنیادی ارکان موجود نہ ہو. یہ ساری خدمات اپنی جگہ. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد یہ ہے، یہی نہیں ہے تو اس کی اچھائی شرافت کا کوئی وزن نہیں ہے. اس کا وزن بنے گا تبھی جب یہ بنیادی ارکان ہوں گے، تب اس کا وزن آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ اسلام کی یہ بنیادیں ہیں کہ ایک مسلمان اگر وہ مسلمان ہے تو یہ اس کے اندر بنیادی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو مانتا ہو، اقرار کرتا ہو، اعتراف کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک شرک کرتا ہے، یہودی اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے بیٹا کہتے ہیں، اور بہت سارے بت غیر اللہ کے سامنے حاجتیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز دیتے ہیں. مسلمان ان سب سے علیحدہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، ایک اللہ ہے تمہارا معبود، بس حاجت روا، مشکل کشا، لا معبود الا اللہ،
لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. حاجت روا، مشکل کشا، محبوب اور مقصود اور محبوب اور مطلوب اکیلا اللہ کی ذات. یہ فرق ہے مسلمان اور کافر میں، یہ فرق ہے مسلمان اور مشرک میں، یہ فرق ہے مسلمان اور عیسائی میں، یہ فرق ہے مسلمان اور ہندو میں. مسلمان موحد ہوا کرتا ہے، توحید کا علمبردار ہوا کرتا ہے. یہ ہر جگہ سر نہیں پیشانی ٹیکتا. جہاں قبر خوبصورت نظر آئی، جہاں گنبد نظر آیا، ہاں، اور جہاں چمکتی چمکتی قبر پر چادر پڑی ہوئی نظر آئی، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. نہ، مسلمان ہر جائی نہیں ہے، مسلمان ہر جائی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کی پیشانی کو وہ عزت بخشی ہے کہ اس کی پیشانی جھکتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے. اس کی پیشانی جھکتی ہے صرف اللہ کے سامنے. یہ غیر اللہ کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا. یہ غیر اللہ کو اپنی زندگی کا متصرف نہیں مانتا. حاجت روا اکیلا اللہ، مشکل کشا اللہ. اور بنیادی رکن جس سے اس سے دوسروں کا امتیاز ہوتا ہے نماز ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز پڑھو، مشرک نہ بنو. مشرک نماز نہیں پڑھتا، مشرک نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نمازی ہوا کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو منافق اندر کفر رکھتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ سوسائٹی انہیں مسلمان سمجھے، لیکن مفادات کی خاطر ان کی چاہت یہ تھی کہ وہ سوسائٹی انہیں مسلمان سمجھے تاکہ انہیں مسلمانوں کی سی سہولیات میسر ہوں اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ ہو. اندر کفر تھا، اسلام کا اظہار کرتے تھے. وہ بھی جانتے تھے کہ نماز نہ پڑھنا یہ کفر کی نشانی ہے. باوجود کہ وہ اندر کفر رکھتے تھے لیکن اسلام کا اظہار کرتے تھے، ان کے اندر بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے. منافق جس میں رائے کے برابر ایمان نہیں، فجر کی نماز بھی پڑھتا تھا. ہاں، قرآن نے اس کا کہا ہے قاموا کسالى یراؤون الناس. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کاہلی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اندر محبت نہیں، رب پر ایمان نہیں، ذوق نہیں، شوق نہیں، محبوب کی محبت نہیں، تو سستی اور کاہلی ہے. لوگوں کو دکھانا جو ہے سستی کاہلی کے ساتھ. لیکن وہ منافق بھی جانتا تھا کہ بن نماز کے مسلمان نہیں کہلا سکتے، بن نماز کے مسلمان نہیں کہلا سکتے. اس لیے اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز پڑھو، مشرک نہ بنو. یہ امتیازی خصوصیت ہے مسلمان کی کہ مسلمان نمازی ہوتا ہے. اور یہ ایسی امتیازی، اسلام کے اور بھی بہت سارے ارکان ہیں لیکن وہ مخصوص حالات میں امر بالمعروف ہر آن ہر گھڑی فرض نہیں ہے، جہاد ہر آن ہر گھڑی فرض نہیں ہے. اسلام کے اور بہت سارے ارکان ہر وقت فرض نہیں ہیں، مخصوص حالات میں ہیں. لیکن یہ ایسے بنیادی ارکان ہیں کہ نماز ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں. اسلام نے اپنے حکم میں سہولت دے دی اور اس کے اندر نرمی پیدا کر دی. پانی نہیں استعمال کر سکتے، کوئی بات نہیں، تیمم کر لو. تیمم بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، اشارے سے پڑھ لو. سفر میں ہو، مشکل ہو رہی، کوئی بات نہیں، 2 پڑھ لو. اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور تمہارے ساتھ ہندو، عیسائی، کافر سارے موجود ہیں. تم نے اپنی امتیازی نمایاں خوبی دکھانی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا. یہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہے، یہ نمازی، یہ عیسائی، یہ نماز نہیں پڑھ رہا. یہ پلین پہ جا رہا ہے، یہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہندو عیسائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تم کہیں دھرتی پہ ہو، تمہاری پہچان ہو کہ یہ اسلامی برادری کا فرد ہے، امت مسلمہ کا فرد ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں. اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز، کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا، اور مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ تو میرے عزیزو، زندگی میں نماز تو ہو نہیں، اور پھر کہیں کہ ہم بڑے فلاحی کام کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، سب مبارک ہیں، لیکن یہ مسلمان کے لحاظ سے اچھا مسلمان نہیں۔ ہاں، یہ بنیادی ارکان اختیار کرے، پھر یہ چیزیں بھی کرے، بہت مبارک۔ دیکھو میرے عزیزو، اگر بنیادی نہیں ہے اور دیواری نہیں کھڑی گئی تو رنگ روغن کس کام کا؟ ہاں، اس پہ پلستر کس کام کا؟ اور اس پر جسے کہیں کہ ٹائل اور جسے کہیں کہ اچھے ماربل کہاں لگیں گے؟ وہ بنیادی نہیں ہے، تو میرے عزیزو، آج ہمارے ہاں بدقسمتی سے شرافت کے اور نیکی کے معیار بدل گئے۔ بڑا اچھا آدمی ہے، حالانکہ اس زمانے میں منافق بھی سمجھتا تھا کہ ان بنیادی ارکان کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کسی شخص نے زندگی میں جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، ایک نماز جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اس نے کافروں والا کام کیا، یعنی ہندو والا کام کیا، عیسائی والا کام کیا، یہودی والا کام کیا، مشرک اور والا کام کیا، اس نے نماز چھوڑ دی۔ اور میرے عزیزو، اتنی بنیادی چیز اسلام کی، اور آج ہمارے تعلیمی اداروں میں اور ہمارے دفتروں میں اور فیکٹریوں میں، اور اللہ معاف فرمائے، یہ گناہ کس قدر رواج پا چکا، عظمت نکل گئی ہے اس کی۔ ارے بن نماز کے بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں۔ اور اگر بے ہوشی طاری ہو گئی بیمار پر، اب تیمم بھی نہیں کر سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بیٹھ بھی نہیں کر سکتا، اشارے بھی نہیں کر سکتا، بے ہوش ہو گیا، تو اس کو بیماری کی حالت میں وصیت لکھنی چاہیے کہ اگر میری نمازیں رہ گئیں تو میری وراثت کے تقسیم سے پہلے فدیہ ادا کرنا میری نمازوں کا، پھر وراثت تقسیم کرنا۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی، اتنی اہمیت۔ اور اگر زندگی میں نمازیں رہ گئیں، اللہ کا فضل ہوا، رمضان میں اللہ نے ہوش عطا فرمایا، رب کی رحمت نے کھینچ کر اللہ نے اپنے دربار میں بلا لیا اور توبہ کی توفیق ہو گئی اور نمازیں قضائیں شروع کر دی، بہت مبارک آدمی ہے۔ تو یہ اپنی زندگی میں قضائیں نمازیں بھی کرنا شروع کر دے اور وصیت بھی لکھ دے کہ میری اتنی نمازیں ہیں، اور اگر میں پڑھتے پوری کرنے سے پہلے مر گیا تو میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ بنیادی ارکان ہیں جس سے ایک مسلمان ہندو، عیسائی، کافر سے ممتاز اور علیحدہ ہوتا ہے، ورنہ خدا نہ ایسا نہ ہو جن کا روپ ڈھالا ہے اور جن کی طرز زندگی اپنائی ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹھاؤ بھی ہمارا انہی کے ساتھ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں انہی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، اٹھنا پڑے۔ تو یہ بنیادی ارکان ہیں، انشاءاللہ یہ تفصیلی حدیث عرض کریں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔